47 میں آیت نمبر 238 سے آغاز کریں گے۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 46 میں ہم نے آیت نمبر 234 سے لے کر 237 تک کی تلاوت کی، اس کے معنی مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں سب سے بڑی سورت ہے اور اس میں دنیاوی اور دینی حوالے سے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے کئی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو طلاق کا موضوع چل رہا تھا جو کہ اب اپنے اختتام کو پہنچ گیا، لیکن میں آپ کو صرف تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ یہ طلاق کا موضوع یہاں تک ہم پہنچے کیسے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے جو کہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے ان سے کلام کر رہا تھا اور انہیں شریعت کے احکامات بیان کرتے ہوئے حج کا ذکر کیا کہ حج میں کیا کرنا ہے، طواف جو سعی کے حوالے سے منع و سلوک جو صفا و مروہ کی سعی کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے، تو ایمان والوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس سے پہلے کہ جو بھی احکامات تھے وہ تو ہم مدینے میں آرام سے کر سکتے، جیسے کہ رمضان کے احکامات ہو گئے، نماز کے احکامات ہو گئے یا دوسرے ایسے احکامات ہو گئے، ہم مدینے میں یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں حج کے احکامات دیے گئے اور ہمیں طریقے بتائے گئے تو حج کے لیے تو ہمیں مکہ جانا پڑے گا اور مکے پر تو قریش کا قبضہ ہے، تو اگر ہم وہاں پر جائیں گے تو اس کا لامحالہ نتیجہ جنگ نکلے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خیالات کو بھانپتے ہوئے، ان کے دل کے احوال کو معلوم کرتے ہوئے جہاد کے حوالے سے اپنی آیاتیں بیان کی جو کہ 218 ہے سورہ بقرہ میں۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کے متعلق اپنی آیاتیں بیان کی، اس کے بعد لوگوں نے متفرق سوالات کرنے شروع کر دیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کے متعلق جو مزید احکامات بیان کرنے جا رہا تھا وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے روک دیا اور ان متفرق سوالاتوں کے جوابات دینے لگ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے احکامات بیان کرنے لگ گئے۔ غفور اور حلیم ہے، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کو اگنور کر کے اپنے احکامات بیان کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے تمام سوالوں کے جوابات جو متفرق جو ٹوٹ کر آ رہے تھے ان کو بیان کیا۔ کیا شان ہے اس کی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 218 پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کے احکامات بیان کر رہا تھا تو لوگوں نے آ کر پھر جوئے اور شراب کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا، انفاق کے متعلق شروع کر دیا۔ اس جہاد کے نتیجے میں جو بچے یتیم ہو گئے تھے ان کے اصلاح احوال کے حوالے سے بیان شروع کر دیا، جس میں پھر مشرک مرد اور عورت سے شادی کے متعلق بیان شروع کیا، حیض کے متعلق سوالات کیے۔ پھر اعلیٰ آیا جس میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہ حسن سلوک نہیں کرے گا، وہ پرہیزگاری اور تقوی کا شعار اختیار نہیں کرے گا، اصلاح نہیں کرے گا لوگوں کے درمیان، تو یہ جو ہے لوگوں نے اس پر قسمیں کھانی شروع کر دی کہ ٹھیک ہے اللہ کی قسم میں، جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تفصیل کے لیے، آپ پیچھے ہی دیکھیے گا کہ اللہ کی قسم میں اس شخص سے آئندہ کے بعد کبھی بھلائی نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کی اس طرح کی قسموں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ لغو قسمیں ہیں، اس کو آپ توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو، جو کہ 3 روزے ہیں اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے ہیں۔ اسی اعلیٰ کے ذیل میں جو ہے نا پھر آیا کہ لوگ اس طرح کی بھی قسم کھاتے تھے، جس میں اس کو خاص طور پہ اعلیٰ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں لوگ یہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ اب آئندہ کے بعد وہ اپنی زوجہ اپنی بیوی سے کبھی بھی تعلق قائم نہیں کریں گے، کبھی بھی بات نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ یہ ایک غلط قسم تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ اس طرح کی قسمیں مت کھاؤ، یہ لغو قسمیں ہیں، اس کو اعلیٰ کا نام دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اس طرح کی قسمیں کھاتا ہے اسے فوراً اس کی مدت 4 مہینے توڑ کر اپنی بیوی سے رجوع کرے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں رجوع کرنا چاہتا اور میں واقعی چھوڑنا چاہتا ہوں، تو پھر طلاق کے احکامات آنے شروع ہو گئے وہاں سے۔ تو آپ سیکوینس دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کیسا سیکوینس آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر اس ذیل میں
एला के ज़ेल में फिर तलाक के अहकामात बयान अल्लाह ने बयान करने शुरू कर दिए कि ठीक है, अगर तुमने कहा कि 4 महीने की मुद्दत गुजर गई और तुम बीवी को अपने पास नहीं रखना चाहते, तो तलाक का तरीक़ेकार ये नहीं है कि तुम एला के ज़रिए अल्लाह की कसम खाकर ये कहो कि मैं अब आइंदा के बाद बीवी से नहीं मिलूँगा। तलाक का जो अल्लाह ने शरीयत बयान की, तो वो अल्लाह ने फिर वहाँ से बयान करना शुरू कर दिया कि तुमने तलाक जो है इस तरह देनी है। यानी कि फिर अल्लाह ने बयान करना शुरू कर दिया कि तलाक तुमने 3 तहर में देनी है, पाकी की हालत में देनी है, 2 गवाहों को अरेंज करना है और एक ही तलाक देनी है जब वो पाक हो जाए, और उस पर 3 महीने गुजरने देना है कि अगर वो हामला है, अगर वो मतलब हामला नहीं है तो 3 हैज़ गुजर जाए और फिर उसके बाद वो उसकी तलाक हो जाएगी, वो घर चली जाएगी। वो तलाक रजी कहलाती है। मतलब यानी कि उसके बाद भी अगर वो अपने शौहर के साथ मिलना चाहती है तो वो अपने शौहर के साथ मिल सकती है, लेकिन उसके लिए दोबारा निकाह करना होगा और मेहर वगैरह। और इसी तरह दूसरी, अगर फिर उनकी नाचाकी आ गई और उस शख्स ने फिर तलाक देनी है तो फिर तरीका बिल्कुल वही होगा कि 2 गवाहों की अरेंजमेंट होगी, उस औरत को पाक होना होगा, फिर दूसरी तलाक देनी होगी और उस दूसरी तलाक पे 3 महीने गुजर जाने होंगे। तो जब 3 महीने गुजर जाएंगे तो रुजू कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर रुजू नहीं किया तो वो फिर रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये 2 ही बस एक जो है ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानो तआला ने ऑप्शन दिए। तीसरी तलाक की सूरत में उसको हर हालत में जो है ना अपने घर चले जाना है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। फिर तो अगर उस पहले वाले शोहर के साथ उसको मिलना है तो पहले वाले शोहर से फिर वो अब नहीं मिल सकती, उसको फिर शादी करनी है दूसरे बंदे से। और अगर फिर उस दूसरे बंदे से उसकी निभा नहीं हो सकती और वो उसको तलाक दे दे तो फिर वो अपने पहले शोहर के पास जा सकती है, लेकिन उसके पास फिर पहले शोहर के पास जाने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर अल्लाह ने फरमाया उसी झेल में कि अगर शोहर पहले तलाक की सूरत में शोहर अगर अपने बीवी को अपने पास रखना चाहता है और उससे इस्लाह करना चाहता है, लौटाना चाहता है, तो लौटा सकता है, बशर्त ये कि उसका इरादा जो है तकलीफ़ पहुंचाने का ना हो, बाहम मुसाहलत का हो। और औरत को भी कहा गया कि पेट में बच्चा है तो उसको छुपाओ नहीं इस गर्ज के साथ कि चलो इस मर्द से मेरी जान छूट जाएगी और मैं जो है वो किसी और से शादी कर लूँगी, लेकिन अगर मैंने इसको ये बता दिया कि पेट में बच्चा है तो शरीयत के कानून के मुताबिक मेरी तलाक तब तक नहीं होगी जब तक कि मैंने बच्चे को जन्म ना दे दिया हो। तो अल्लाह ने फरमाया है कि तुम बच्चे को भी जो है जो पेट में है उसको मत छुपाओ। फिर अल्लाह ने फिर बच्चों की कफालत के हवाले से बताया कि अगर बच्चों की कफालत शोहर के ज़िम्मे है, मर्द के ज़िम्मे है, तलाक हो गई है, अब मर्द तो शोहर की कफालत करेगा और मर्द बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, दूध का वाहिद ज़रिया माँ की छाती है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि मर्द को कि तुमने औरत के खुराक और उसके साजो सामान का ख्याल रखना है, कपड़े वगैरह ये सब का इस जिम्मेदार मर्द होगा, क्योंकि वो उसके बच्चे को दूध पिला रही है। और उसके हवाले से फिर उसके हवाले से फिर बयान आए, फिर फरमाया गया कि जिनके शोहर फौत हो जाते हैं तो वो जो है वो क्या करे, वो 4 महीने और 10 दिन का इंतज़ार करे और उनकी और उन औरतों की जिनकी जो है निकाह तो हो गया है लेकिन रुखसती से पहले उसको तलाक देना मकसूद है और उसका हक़ मेहर मुकर्रर नहीं हुआ, तो उसके हवाले से अल्लाह ने अपने अहकामात बयान किए। और उसके हवाले से भी अहकामात बयान किए कि रुखसती तो नहीं हुई लेकिन उसका हक़ मेहर मौजूद था, तो उस तरह उस सूरत में जो है हक़ मेहर कैसे अदा करना है, तो जो कि निस्फ़ है, तो वो अल्लाह ने बयान किया। तो ये जो है ये बयान करने के बाद जो है ये सारा खुलासा था जो कि मैंने आपको बयान किया 218 से लेकर अब तक का जो ये खुलासा था यहाँ पर। तो यहाँ से आज हम जो है ना आयत नंबर 238 से आगाज़ करेंगे। अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाफ़िज़ु अला सलावाति। और अल्लाह फरमाता है ये पीछे जितने भी अहकामात तुम्हें बयान किए गए हैं ये अल्लाह की शरीयत है, ये अल्लाह की शरीयत है और इसकी हिफाजत तुम तब कर सकते हो जब तुम नमाज़ों की हिफाजत करो। अल्लाह तुम्हें हौसला देगा और तुम्हें हिम्मत देगा इन अहकामात पर अमल करने की, बशर्त ये कि तुम नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करो। तो ये अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करोगे तो तुम इन पीछे अहकामात पर अमल कर सकोगे, क्योंकि पीछे जितने भी अहकामात हैं वो बोलने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। एक मियाँ बीवी के दरमियान जब झगड़ा होता है और तलाक की नौबत आती है, आप
اس وقت جو مرد کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے اور عورت کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے اس سے صرف وہی دونوں واقف ہوتے ہیں. تو یہ ایک مشکل عمل ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس مشکل عمل سے میں تمہیں گزار دوں گا بشرط یہ کہ حافظوا علی صلوات، کہ تم نمازوں کی محافظت کرو، اور اس نمازوں میں بھی وہ صلوات الوسطی، اور بیچ کی جو عصر کی نماز ہے اس کا خاص اہتمام کرو. وقوموا للہ قانتین، اور نمازوں میں اللہ کے سامنے فرمانبرداری کے ساتھ اطاعت کے ساتھ کھڑے رہو. یہ نہیں کہ کبھی سر کھجلا رہے ہیں، ناک میں انگلی دے رہے ہیں اور ذہن اور سوچ کہیں اور ہے، ایسا نہیں. اس کے اندر جو ہے نماز اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور دلی تعلق کا ذریعہ ہے. میں اس کے متعلق ابھی وضاحت کروں گا آپ کو. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ شریعت کے احکام ہے اس پر عمل کرنا ہے تو نمازوں کی تمہیں محافظت کرنی ہوگی، اور بالخصوص صلاۃ الوسطی جو بیچ کی نماز یعنی کہ عصر کی نماز ہے اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اللہ کے سامنے فرمانبرداری سے کھڑا ہونا پڑے گا. جو مطلب یعنی کہ جس وقت یہ قرآن کی آیاتیں نازل ہو رہی تھی، یہ اس دور میں یہ آج جو ہم لگژریز دیکھتے ہیں، لیمپ پوسٹ ہو گئے، ٹیوب لائٹ ہو گئے، بلب ہو گئے، یہ اس دور میں یہ فیسیلیٹی اویلیبل نہیں تھی. تو تجارت کا، خرید و فروخت کا جو واحد ذریعہ ہوتا تھا وہ دن چڑھے سورج کے ساتھ ہو جاتا تھا، کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ صبح کا سورج طلوع ہو اور وہ جلدی جلدی اٹھ کر اپنے جو سامان ہے اس کو بازار لے جائے اور فروخت کرنا شروع کر دے. کیونکہ جیسے ہی مغرب ہوتی تھی پھر تو کچھ نظر نہیں آتا تھا. اگر کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کپڑا کس طرح ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہے کہ کمتر کوالٹی کا ہے. تو ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی مغرب ہونے لگتی تھی تو لوگ جانتے تھے کہ جو خریداری ہے اور بیچنے پر زور ہو جاتا تھا. اکثر لوگ جو ہے وہ بازار کی طرف جا کر خریداری شروع کر دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اب دن ڈھلنے والا ہے اور وہ اپنے دنیاوی دوسرے کاموں سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. تو اب وہ کہتے تھے کہ چلو اب ہم آ جاتے ہیں اور کچھ خریدتے ہیں. تو خریدنے والا بھی جستجو دکھا رہا ہوتا تھا اور بیچنے والا بھی جو ہے نا وہ اپنی سرگرمی اور اپنا جوش دکھا رہا ہوتا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ سورج غروب ہو جاتا تھا اور عصر کی نماز فوت ہو جاتی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے کہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور دنیاوی سرگرمیوں میں مبتلا ہو کر، دنیاوی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے صلاۃ الوسطی عصر کی نماز کو فوت مت ہونے دو، اس کا خاص اہتمام کرو. تو یعنی کہ اگر تجارت بھی کر رہے ہو، اگر خرید و فروخت بھی کر رہے ہو تو اس کو روک دو اور اللہ کے لیے جو ہے نا ان 4 رکعتوں کو ادا کرو. اور نماز کے دوران اللہ فرما رہا ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے رہو. اچھا، یہ خضوع اور خشوع کس طرح پیدا ہوگا؟ آج کل ہماری جو نمازیں ہیں وہ سٹیریوٹائپڈ ہے. سٹیریوٹائپڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے رٹی رٹائی چیزیں بتا دی گئی ہے، ہم انہی رٹی رٹائی چیزوں کو بغیر سمجھے بول رہے ہوتے ہیں اپنے نمازوں میں. تو وہ جو دلی تعلق اللہ سے ہونا چاہیے تھا وہ ان نمازوں میں پیدا نہیں ہوتی. میں دیکھتا ہوں 80 سال 90 سال کی عمر میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ انہیں تشہد میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ تشہد میں کیا پڑھ رہے ہیں، نہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ فاتحہ میں وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں رکوع کا پتہ ہوتا ہے، نہ سجود میں وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بس پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم بالخصوص میں پاکستان کی بات کروں گا کہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں یہ ان کا ایک بڑا المیہ ہے کہ انہوں نے نمازوں پر غور نہیں کیا. آپ دیکھیں قرآن کی ہم اسی وجہ سے ترجمہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقصد کے نازل کیا کہ اس پر غور اور تدبر کیا جائے. تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسی نمازوں کے حوالے سے کہ نمازوں کے اندر دوسرے ایسے دوا آپ پڑھ سکتے ہو جو کہ آپ یوزولی نہیں پڑھتے، اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنا اچھا خاصا جو آپ اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہو وہ آپ نہیں مانگ رہے ہوتے. جیسے کہ نماز میں جو ہے 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا آتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعفنی وہدنی ورزقنی ورفعنی. یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے
سجدے میں بھی آپ جو ہے نا اللہ سے خاص دعا مانگ سکتے ہو، جیسے کہ نبی کریم سے یہ جو میں دعائیں بتا رہا ہوں یہ سب مسنون دعائیں ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نمازوں میں ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ خاص طور پہ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے۔ آپ تو ہمیشہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوں گے یقیناً، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی اور بھی پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ جب وہ آیا سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکشن دی گئی کہ جب آپ دیکھیں کہ اب لوگ جوگ در جوگ ایمان قبول کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنے رب کے تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش طلب کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدوں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ صحابہ کرام بھی جو ہے نماز میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو میں بیان کر دیتا ہوں کہ جب کہا جاتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، تو اس میں دعا مانگی جاتی ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اختتام پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ یہ کس نے یہ دعا مانگی؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا فرشتے اس دعاؤں کو اچک کر لے جا رہے۔ تو پس ثابت یہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی نمازوں میں مختلف اوقات میں دعا مانگا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اور بھی دعا ہے جو کہ آپ اپنی نمازوں میں مانگ سکتے ہیں، اور آپ کو میں ایک بتاتا چلوں کہ تشہد کے آخر میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو اور اس کے بعد جو دل تمہارا چاہے تم دعا مانگو۔ بلکہ جو استاد اسحاق ہے رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہو گئے، وہ تو کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں دعا مانگو۔ تشہد کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت میں جو ہماری آزمائشیں ہیں اس سے ہمیں جو ہے نا بچا، آمین ثم آمین۔ تو ان چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانگنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگنا ہے آپ مانگو۔ پھر آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مانگتے ہیں، آپ بالکل مانگیے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من الجہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتات الاعداء، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا فی الخزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیء الاسقام، اللہم انی اسألک الفضل، اللہ سے آپ اس کے فضل کا سوال مانگو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک دعا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس دعا پر اگر تم نے اختتام کرنا ہے تشہد کا تو اس پر کر لیا کرو، اور اس کے بعد کوئی دعا مت مانگنا، مطلب یعنی کہ یہ اپنی آخری دعا جو ہے نا اس کو رکھنا۔ تو اس طرح کے کئی دعا ہیں، تو اس طرح کے کئی دعائیں جو ہے نا مسنون دعائیں جو کہ قرآن میں مذکور، جو کہ احادیث میں مذکور ہے، آپ جو ہے ان دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں، اپنے حوالے سے بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی ذات کے حوالے سے بھی مانگ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اللہ نہ کرے یا اس طرح کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی زبان میں تشہد کے آخر میں دعا مانگ لیں اللہ سے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ اصل میں دعا ہی ہے، یہ اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس کو ایک سٹیریوٹائپ بنا دیا، تو یہ سٹیریوٹائپ چیز نہیں ہے کہ رٹی رٹائی چیز آپ نے پڑھی، آپ سمجھ کے پڑھیں۔ جو ہے اگر تسبیح ہے تو تسبیح بھی سمجھ کر پڑھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر وقت کی قلت ہے، ورنہ تو میں اس کو اور بھی تفصیل سے بیان کرتا، لیکن مجبوری ہے اور وقت کی قلت ہے اور مجھے اپنے ٹاپک پر رہنا ہے، تو اس وجہ سے میں بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کر رہا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، اور آپ جو ہے نماز کے حوالے سے
آپ استاد اسحاق صاحب ہو گئے، جاوید احمد غامدی ہو گئے، ان کے لیکچر سن لے، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، وہاں سے آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتے وقوموا للہ قانتین، نماز میں میرے سامنے اطاعت اور بندگی کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں اندیشہ ہو، خفتم سے مراد خوف ہے، لیکن یہاں پر اندیشہ ہے کہ تمہارا کوئی کام خراب ہو جائے گا، یعنی کہ تم سفر میں ہو یا تمہیں دشمن کا خوف ہے، تو اللہ فرماتا ہے یعنی کہ نمازوں کو ضائع نہیں کرنا، تم نے نماز کو پڑھنا ہے ہر صورت میں۔ اب تو یہ ایک سوال آیا کہ اگر ہمیں دشمن کا خوف ہو یا ہم سفر میں ہو تو پھر کیا سچویشن ہے؟ تو اس کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو، تو نماز کو پڑھو فَرِجَالًا، چلتے چلتے نماز پڑھ لو، او رکبان، یا سواری کے اوپر نماز پڑھ لو، یعنی کہ اگر ٹرین میں ہے تو ٹرین میں بیٹھے نماز پڑھ لو، جہاز میں ہو تو جہاز میں بیٹھے نماز پڑھ لو۔ اور اگر آپ ایسے سچویشن ہو گئی ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے اور آپ چل رہے ہو تو آپ تیمم کر کے چلتے چلتے نماز پڑھ لو۔ جیسے کہ قضا نماز اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ عصر کی نماز ہو گئی، وہ قضا ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے، تو اس معاملے میں آپ کر سکتے ہو۔ عشاء کی نماز صبح ہو رہی ہے، اس معاملے میں ہو سکتے ہو، یا صبح کی نماز ہے وہ سورج نکل رہا ہے، اس صورت میں یہ سارے ہو سکتے ہیں۔ ظہر تو آپ عصر کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور اسی طرح مغرب کو آپ جو ہے عشاء کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ یہ دو نمازیں تو بمشکل قضا ہوگی، لیکن یعنی کہ اگر ظہر کی آپ پتہ چل گیا کہ ٹائم نکل گیا اور عصر کا وقت داخل ہو گیا تو آپ ظہر اور عصر ایک ساتھ کمبائن کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح مغرب کی نماز نکل گئی اور عشاء کا وقت آ گیا تو آپ مغرب اور عشاء کو کمبائن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ فرمایا ہے کہ جو نماز ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی فرض ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کبھی کبھار ہوگا۔ مطلب اگر آپ جاب پر ہے تو اپنے حیثیت کے حساب سے دیکھیں کہ جاب پہ آپ کی کیا سچویشن ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے، کتنے آپ مجبور ہیں، لیکن یہ اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر ہی فرض ہے۔ لیکن آپ یہ اگر دو نمازوں کو ملانے کا وقت آ گیا تو آپ کر سکتے ہیں۔ حج کے ایام میں بھی آپ دیکھ لیں کہ نمازوں کو ایک ساتھ ملا لیا جاتا ہے، ظہر اور عصر کو۔ تو یہ اسی کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں اندیشہ ڈر ہے کسی بھی چیز کا، یعنی کہ تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی، میری ٹرین مس ہو جائے گی، تو تم جو ہے چلتے چلتے پڑھ لو یا تم سواری کے اوپر ہی پڑھ لو۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس اگر تمہاری وہ جو اندیشے ہیں، وہ جو ڈر ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ تم اپنے جگہ پر پہنچ گئے یا کہ دشمن کا تمہیں خوف نہیں رہا، تو اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو، یعنی کہ نماز کو اسی طرح پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، کیونکہ مشرکین نے نمازوں میں بہت گڑبڑ کر دی تھی۔ نماز تو آدم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ نماز کا طریقہ بائبل میں موجود ہے۔ لوک اگر آپ پڑھیں تو میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان، جو لوک ہے اس میں نمازوں کو بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سجدے میں گر جاتے تھے، پورا طریقہ ہے۔ تو یہ نمازوں کا طریقہ وہی تھا، لیکن مشرکین نے اس کو بگاڑ دیا تھا، تو اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کو دوبارہ سے بتایا کہ یہ نماز کے طریقے یہ ہیں کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، وہ طریقے بیان کیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نماز کو بالکل اسی طرح پڑھو اور اتنے ہی پڑھو جتنا بتایا گیا، یعنی کہ اگر آپ سفر میں تو آپ قصر کریں گے، 4 کی جگہ 2 پڑھ لیں گے، لیکن جب آپ کا سفر ختم ہو گیا، یعنی کہ جو اندیشہ تھا وہ ختم ہو گیا اور آپ اسٹیشن پر پہنچ گئے ہیں، تو آپ پھر پوری نماز پڑھ لیں۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ اب آپ جا رہے ہیں اور ٹرانزٹ فلائٹ ہے آپ کی، آپ قطر یا دبئی میں چلے گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی دوسری فلائٹ جو ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد ہے، تو اس میں کافی ٹائم ہے، آپ اس میں پھر پوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری جو فلائٹ ہے وہ 4-5 گھنٹوں کے بعد ہے اور میں ابھی پہنچا ہوں، اس میں تو میں آرام بھی کر سکتا ہوں، گھوم پھر بھی سکتا ہوں، تو اس میں آپ کو کوئی خفتم نہیں ہے، جو کہ فَإِذَا خِفْتُمْ ہے تو وہ خفتم اس کے اندر نہیں ہے، کوئی ڈر، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ آپ آرام سے اللہ کا ذکر جو نماز کا طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی فلائٹ ہے آپ اس کو پکڑ کے چلے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ نمازوں میں دوسروں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔
وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کہا نہیں گیا. یہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر, آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے, تو کرسی پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ لیں. لوگوں کو تکلیف میں مت ڈالے کہ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگ گزر رہے ہیں اور وہ عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, اور ان کے لیے آپ نے راستہ بند کر دیا ہو. نہیں, آپ دیکھیں کوئی جگہ پر, ایسی جگہ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں پر لوگ ڈسٹرب نہیں ہو رہے, آپ وہاں پر بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کیجئے اور نماز پڑھ لیجئے. تو اللہ فرماتے فائزہ امن تم, پس جب تمہیں امن نصیب ہو جائے, یعنی کہ تمہیں جو ہے ایسا موقع آ گیا کہ اب تمہیں کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہے, تو فذکروا اللہ کما علمکم, تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا, ما لم تکونوا تعلمون, جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب یہاں پر یہ اڈنڈم ہے, انگلش میں اس کو اڈنڈم کہتے ہیں, اردو میں, اور اگر کسی کو یہ لفظ ذرا مشکل لگے تو پوسٹ اسکرپٹ ہوتا ہے, اردو میں ضمیمہ کہتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ای میل ہو رہا ہوتا ہے, یا کوئی ای میل ہوتا ہے اور اس کے آخر میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے جو کہ رہ چکی ہوتی ہے اس مضمون میں, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوسٹ اسکرپٹ کر کے اس بات کو نیچے بیان کر دیتے ہیں. تو یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چوتھی فصل کا اختتام ہے, مطلب چوتھی فصل شروع ہو رہی, تیسری فصل کا اختتام ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حوالے سے جو باتیں رہ گئی ہیں, ان متفرق باتوں کے حوالے سے جو باتیں رہ گئی ان کو بیان کر رہا ہے. تو اللہ اور اس کو کنکلوڈ کر رہا ہے, اس پورے ٹاپک کو اب کنکلوڈ کر رہا ہے یہاں پر اللہ پوسٹ اسکرپٹ کے ذریعے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم, تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں, ویذرون ازواجا, اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں, تو وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, تو وہ اپنی بیویوں کو نان نفقے کا, یعنی زندگی کے ساز و سامان کی وصیت کرتا ہوا چلا جائے بغیر 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے. یعنی کہ اس بیوی کو جس گھر میں بھی وہ ہے, وہ گھر والے اس بیوی کو وہاں سے نہیں نکالے 1 سال تک, اور اس کا نان نفقہ اس کو دیتے رہے. بہت سے مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ جو سورہ نساء میں وصیت کی آیاتیں آئی ہے اس سے یہ منسوخ ہو گئی, لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ اس کی ایکسٹینشن ہے, اس کی توسیع ہے, اس کے منسوخی نہیں ہے. کیونکہ عورت اپنی عدت جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے وہ اپنے شوہر کے لیے گزارتی ہے جو فوت ہو چکا ہوتا ہے, اور یہ کوئی پلان نہیں ہوتا کہ وہ فوت ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں ہوتا کسی کی موت کب آئے گی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کا شوہر رخصت ہو گیا ہے تو اس کو بغیر ایک گھر سے نکالے 1 سال تک آپ نے گھر میں رکھنا ہے اور نان نفقہ دیتے رہنا ہے. معذرت کے ساتھ. تو اس کو ایک نان نفقہ دیتے رہنا ہے بغیر اسے گھر سے نکالے. پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خَرَجْنَا, پس اگر وہ اس 1 سال کی مدت میں خود گھر سے نکل جائے, فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی گناہ نہیں, فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف, کہ وہ اگر اپنے ذات کے حوالے سے دستور کے مطابق کوئی عمل کرنا چاہتے ہو, یعنی کہ شادی کرنا چاہ رہی ہو یا کہیں جانا چاہ رہی ہو کسی کام کے حوالے سے, تو اللہ فرماتا ہے پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ اگر اس 1 سال کے اندر 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ پورا کرنے کے بعد, عدت کی تکمیل کرنے کے بعد وہ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر رہی ہے اور 1 سال کے اندر ہی وہ پھر جا رہی ہے, تو اللہ فرماتا ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی یہ نہیں کہ تم اس کو زبردستی اس آیات کی روشنی میں گھر میں 1 سال تک بٹھائے رکھو, نہیں, تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ جانا چاہتی ہے تو اس کو جانے دو, اگر وہ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر رہے. شادی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی جاب یا کوئی دوسری کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. معذرت. یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں جو اللہ نے یہ احکامات پیچھے دی اس میں حکمت پوشیدہ ہے, وہ غالب ہے, غالب ہے اسی لیے تمہیں یہ احکامات دیتا ہے, تو وہ تم پر غالب ہے. اور غالب ہونے کی صورت میں جو احکامات دی اگر تم اس پر عمل کرو تو وہ اس کا نتیجہ تمہارے لیے اچھا ہی نکالے گا, اور اس میں اس کی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. تو یہ آج جو ہے
اس تک ہی رکھتے ہیں. میں دیکھ لوں کہ میں نے کوئی چیز چھوڑ تو نہیں دی جو مجھے ڈسکس کرنی تھی. لیکن یہاں پر جو ہے طلاق کا موضوع ہی جو ہے نا اپنا اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو اللہ بس یہاں پر یہ جو آخری آیت ہے طلاق کے حوالے سے یہ میں پوری کر دوں. اللہ فرماتے وَلِلْمُطَّلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. تو اسی طرح یہ تو خیر ابھی جس کا ذکر کیا گیا تھا اس عورت کا ذکر کیا گیا تھا جس کے شوہر فوت ہو گیا, تو اس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو گھر سے 1 سال تک نہ نکالا جائے اور نہ نفقے کی وصیت کرتا ہوا وہ جائے. پھر اللہ فرماتا ہے وَلِلْمُطَّلَّقَاتِ, اور اسی طرح جو عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے ان کے لیے بھی زندگی کا ساز و سامان دستور کے مطابق, یعنی کہ اپنی طاقت معاشرے کے اصول کے مطابق اس کو دینا ہے. حقاً علی المتقین, یہ جو ہے پرہیزگاروں کے لیے لازمی ہے, یعنی کہ جو اللہ سے خوف کھاتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, یہ وہ ضرور کریں گے ان احکامات پر, وہ عمل ضرور کریں گے. پھر اللہ فرماتے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اللہ تمہارے لیے اپنی آیاتوں کی کھول کر وضاحت کر رہا ہے, اس کی تصریح کر رہا ہے, اس کو بیان کر رہا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھنے والے بنو. یعنی کہ اکثر لوگ اتنی آیت کھل کر وضاحت کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنے طبقوں اور کتنی قسموں میں بٹا ہوا ہے طلاق کے حوالے سے, جبکہ یہاں پر اللہ نے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے, اس پورے ٹاپک کو وائنڈ اپ کیا ہے یہ کہہ کر کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیاتوں کی کھول کر وضاحت کرتا ہے. یعنی اس کے اندر کوئی دقیق فروغ گذاشت, کوئی نیچ اور کوئی اونچ نیچ نہیں چھوڑتا, پورا تفصیل سے بیان کرتا ہے. کس لیے؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھنے والے بنو. تو یہاں پر جو ہے تیسرا فصل ختم ہو گیا, اور چوتھی فصل جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا 218 آیت نمبر, کیونکہ اللہ جہاد کے حوالے سے بیان کر رہا تھا. پھر لوگوں نے جو ہے متفرق مسائل لانے شروع کر دیے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے ان کی وضاحت کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا اس سلسلہ کلام کو 218 سے جوڑ دیا, گزشتہ سے پیوستہ, یعنی کہ جہاں سے ختم ہوا تھا 218 میں, اس کو اللہ نے پھر اس ٹاپک کو اٹھایا جہاد کے موضوع کو, جس پر ہم پھر نیکسٹ سیشن میں گفتگو کریں گے. اب تک کے اتنے ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.